زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کسی کے تلخ یا غمگین پوش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محبت میں دھوکہ کھا کر یا عشق میں ناکام ہو کر ایسا کچھ لکھتا ہے۔ اکثر خوش مزاج لوگ بھی بہت تلخ باتیں کہہ اور لکھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ ایسی بہت سی تلخ حقیقتیں موجود ہیں جو انسان کو افسردہ کر دیتی ہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی ہی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد، اتحاد۔ اگر ان میں سے ایک موتی بھی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلصرات پر۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دستے سوال ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اللہ کے خاص بندے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ تعلیم سے علی نکال دو تو تم رہ جاتے ہو اور تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن تعلیم سے تم نکال دو تو علی رہ جاتا ہے اور وہ علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بھرا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ رب عرش عظیم، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روکے رکھنا، آمین۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، ہمارا سکون ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقین جانیے، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک بے نام سی خلش، تھوڑی اداسی، کچھ سوکھے پھول، چند انکہے جملے اور بے جان سے ہم رہ جاتے ہیں، بس محبت نہیں رہتی۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی اسکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔